بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے لیکچر کے دوران ہم نے سبق شروع کیا تھا نسوء اور سلیم کی گفتگو۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کہ یہ سبق مکمل ہو جائے، اور مشق مختصر ہے تو اگر ہو سکا تو انشاءاللہ آج ہم اس کی مشق بھی کریں گے۔ کوئی سوال رہ گیا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہو جائے گا۔ تو سبق کا نام ہے نسوء اور سلیم کی گفتگو۔ تو سبق ہم نے چھوڑا تھا شطرنج کی نسبت کر، یہ بات ہم نے کل کی تھی۔ بیٹے نے کہا، صفحہ نمبر 30 ہے 30، بیٹا کہتا ہے کہ آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ اب مجھے کھیلوں سے دلی نفرت ہو گئی ہے، میں کھیلوں کو برا سمجھتا ہوں۔ باپ نے کہا آخر کہ اس کو ایک سبب تو ہوگا، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ تم اگر ہر وقت پہلے شوقین تھے کھیلوں کے، اب تمہیں کیا ہو گیا، اب تمہارا کھیلوں سے دل کیوں بھر گیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ کہ آپ نے 4 لڑکوں کو دیکھا ہوگا جو کتابیں بغل میں دیے ہوئے گلی میں آتے جاتے آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ باپ نے کہا وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ باپ کو یاد آ گیا کہ اس نے وہ چھوٹے بچے دیکھے ہوئے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، پھڈی لکڑی کی بنی ہوئی، کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں، لکڑی کی تلوا لکڑی کا ہوتا ہے، منڈے ہوئے سر سے گنجے، اونچے پاجامے، ٹخنوں سے اوپر ان کی سلواریں ہوتی ہیں، پاجامے ہوتے ہیں، اور نیچی چولیاں، ان کے جو قمیض ہیں وہ آگے سے اور پیچھے سے نیچے ہوتے ہیں، معنی لمبے ہوتے ہیں۔ بیٹا ہاں جناب وہی لڑکے، ہاں جناب وہی 4 لڑکے جن کی ذکر آپ کر رہے ہیں، میں بھی انہی کا ذکر، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ باپ پھر، بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ کبھی نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بیٹا جناب کچھ عجیب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام ضرور کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی سنت ہے کہ سلام میں پہل کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ یہ بچہ ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس کو سلام میں پہل کیوں کروں؟ تو یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو کیونکہ اس کے درجات زیادہ ہیں۔ تو کہا کہ بچہ بتا رہا ہے کہ ان 4 لڑکوں کی یہ عادت ہے کہ محلے میں آتے جاتے ہوئے اگر اپنے سے کوئی بڑا مل جائے، سامنے آ جائے تو وہ سلام ضرور کرتے ہیں۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں، مانی وہ کوئی ایسی شرارت نہیں کرتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے کہ ان کے والدین کی نظریں نیچی ہو جائیں، ان کو طعنے ملیں، یا کوئی ان کی شکایت لے کے ان کے گھر آئے۔ تو برسوں سے وہ اسی محلے میں رہ رہے ہیں لیکن کبھی بھی ان کو کسی نے شرارت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے بس سینکڑوں، یہ بہت سارے لکھ سکتے ہیں، کوڑیوں، معنی بہت سارے۔ لڑکے بھرے پڑے ہیں، بہت سارے لڑکے محلے میں اور بھی موجود ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، معنی ان کو کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ معنی بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں، کھیلنے جاتے ہیں، کودتے ہیں، جن کی شکایتیں آتی ہیں، والدین کو طعنے ملتے ہیں، لیکن ان 4 بھائیوں کو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ الگ تھلگ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، اور ان کو کسی نے ان کو شرارتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ جھگڑتے، نہ گالی بکتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، نہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں۔ قسم انتہائی مجبوری کی حالت میں کھانی چاہیے، ورنہ قسم مکروہ ہے، قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ آوازہ کسنا کے معنی ہوتا ہے کسی کو الٹے سیدھے یا برے نام سے پکارنا، آوازہ کسنا۔
الٹے یا برے ناموں سے پکارنا، اسے کہتے ہیں آوازہ کسنا۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، یعنی میرے ہی سکول میں میرے ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی، یعنی لوگوں کو یہ حسرت رہ گئی کہ کاش یہ کبھی کوئی شرارت کرتے تو ہم ان کی شکایت کرتے۔ مطلب کہ وہ کسی بھی صورت میں اگر کوئی ان کی شکایت جھوٹے منہ کر بھی دے، پہلی بات تو کرتا کیوں نہیں، کوئی نہیں، کیونکہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھے ہیں، ہر کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ پڑھائی میں بہترین ہیں، ہر کسی کی پڑھائی میں مدد کرتے ہیں، اس لیے کوئی ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کر بھی دے تو کوئی ان کی بات تسلیم نہیں کرتا۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر بیٹا، منجھلا لڑکا، بڑے سے چھوٹا، دوسرے نمبر والا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، میرا کلاس فیلو ہے، ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ کہ میں نے گھر کا سبق، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ہوم ورک، کہ استاد صاحب نے جو سبق گھر سے یاد کر کے آنے کے لیے کہا تھا اسے کہتے ہیں آموختہ۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے، بڑے غصے ہوئے، بڑے ناراض ہوئے، اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کمبخت گھر سے گھر ملا ہوا ہے، یعنی اس بچے کی طرف، وہ جو منجھلا لڑکا ہے سب سے بڑا ہے، اس سے چھوٹا لڑکا ہے، بڑے سے چھوٹا، کہا اس کی طرف اشارہ کر کے، وہ چونکہ میرا ہم جماعت ہے، میرے ساتھ ہی کلاس میں بیٹھتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہا کہ کمبخت تمہارا اس کے ساتھ گھر سے گھر ملا ہوا ہے، اس کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کہ کیوں صاحب یاد کروا دیا کرو گے، تو کہا بسر و چشم، میں دل و جان سے حاضر ہوں، میں آپ کو سبق یاد کروا دیا کروں گا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، بسر و چشم، سر اور آنکھوں پر، یہ اس کا ہے لفظی مطلب۔ لغوی مطلب ہے جو آپ کا حکم، یعنی میں آپ کا ہر حکم، ہر بات ماننے کو تیار۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا، میں نے آواز دے کے اس کا نام پکارا، وہ باہر آئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ قبلہ رو کے معنی قبلے کی طرف منہ کر کے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے، رو کے معنی رخ کر کے بیٹھنا، قبلے کی طرف رخ یا منہ کر کے بیٹھنا۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں، سارے چھوٹے بڑے، اس خاتون جو بوڑھی خاتون ہیں ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا، کلاس فیلو کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا۔ کوئی شک نہیں ہے، میں سیدھا اندر گیا اور جا کے دالان میں صحن میں اپنے دوست کے پاس بیٹھ گیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز ہو، خدا نیک ہدایت دے۔ یعنی اس خاتون نے، لڑکا بتا رہا ہے وجہ کہ مجھے اس خاتون نے دعا دی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ زمین میں گڑ جانا محاورہ ہے جس کے معنی ہے شرمندہ ہونا۔ یا سخت شرمندہ ہونا یا بہت شرمندہ ہونا، دونوں ٹھیک ہیں۔ مجھے بہت شرم آئی کہ اصول کی بات تو یہ تھی کہ میں باہر سے آیا تھا اور ان کے گھر آیا تھا، تو میرا حق بنتا تھا کہ میں اس بزرگوار عورت کو سلام کرتا، بلکہ سارے گھر والوں کو سلام کرتا، جو کہ میں نے نہیں کیا۔ اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ بھلے کے معنی اچھے، مانس کے معنی انسان، اچھے انسان، بھلے مانس
اچھے لوگ یا اچھے انسان۔ دستور ہوتا ہے قاعدہ، قانون۔ اچھے لوگوں کا یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بھی یاد رکھنی ہے، اپنے سے بڑا اگر کوئی راہ میں مل جائے، سامنے آ جائے، آپ باہر سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ باہر سے کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں، آپ باہر سے سٹاف روم میں داخل ہوتے ہیں، کسی کام سے گئے ہیں، دفتر میں داخل ہوتے ہیں، مینجمنٹ میں کسی کے پاس جاتے ہیں، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں آپ نے جا کے سب سے پہلے سلام کرنا ہے، السلام علیکم۔ اس سے آپ کی شخصیت کی آئینہ داری ہوتی ہے، لوگ آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، آپ کی تربیت کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ میں تم کو نہ ٹوکتی، یعنی میں نے تمہیں اگر ٹوکا ہے، تمہیں یہ کہہ دیا ہے کہ بیٹا سلام کرنا چاہیے تھا آپ کو، تو اس کی وجہ بتا دی آگے کہ کیوں کہا ہے۔ کہا کہ میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا۔ سبب کے معنی وجہ۔ جتا دینا سے مراد ہے یہاں پہ بتا دینا۔ ضروری تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی، بڑی محبت سے، بڑی ضد کر کے۔ اصرار کے معنی اصل میں ہوتا ہے ضد کرنا۔ بڑی اصرار کر کے، بڑی ضد کر کے مجھے وہ مٹھائی انہوں نے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، دل بھر گیا۔ یہ بھی محاورہ ہے۔ عزیز بچوں، یہ تھا ہمارا سبق نسو اور سلیم کی گفتگو، جس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نسو ایک گھر کا مالک ہے اور اس کی جو ساری زندگی ہے وہ آوارگی میں اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس نے کبھی ان پہ توجہ نہیں دی۔ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ان کے ہاں کوئی اخلاقی حوالے سے کوئی مثبت ان کے پاس اچھائی موجود ہے۔ تو نسو کو خواب میں جب عاقبت دکھائی دیتی ہے، آخرت دکھائی دیتی ہے، آخرت کے برے حالات دکھائی دیتے ہیں۔ الفاظ کے معنی لکھیں، میں ایک سائٹ پہ ہو کے بات کرتا ہوں، آپ لوگ لکھ لیں، یہ نوٹ بک پہ لازمی تحریر کریں اپنے پاس۔ تو اس کو خواب میں نظر آتا ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک بڑی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے اور روز آخرت اس کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو وہ اس کو یہ جو سین ہے، جو کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، وہ اس کو شوق لگتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ٹھان لیتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی اسلامی جو شاعر ہیں، اسلامی جو طریقے ہیں، اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کروں گا، اپنے گھر کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق ڈھالوں گا۔ وہ کوشش کے طور پہ سب سے پہلے اپنے بیٹے، جس کا نام سلیم ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اس کو بلاتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو اصلاحی پہلو ہے اس کہانی کا، اس بات چیت کا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو کہہ لیں عادات ہیں، وہ اچھے لوگوں کی وجہ سے اچھی ہو جاتی ہیں۔ آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کی عادتیں بھی بری ہو جاتی ہیں۔ دا مین، شیکسپیئر نے کہا تھا، دا مین از ناؤن بائی کمپنی ہی کیپس، کہ جو بھی شخص ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ اپنی صحبت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ساتھ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو
تو اس کے بعد بیٹے نے تفصیل سے بات بیان کی ہے کہ ہماری گلی سے گزرتے ہیں بچے بڑے اچھے ہیں، ان پہ کوئی کسی قسم کے کوئی لوگ انگلی نہیں اٹھاتے، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، کوئی ایسی برائی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو طعنے ملیں یا ان کو کوئی تکلیف دے، ان کو کوئی سزا دے، ان کو برا بھلا کہے۔ اور پھر اس سے وجہ بتائی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، تو کہا میں نے ایک دن سبق یاد نہیں کیا، تو ماسٹر صاحب نے، مولوی صاحب نے مجھے بڑا ڈانٹا اور کہا کہ یہ جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے پاس جا کے سبق یاد کر لیا کرو۔ تو اس دن سے میں ان کے پاس جا کے سبق یاد کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اب میرا کھیلوں سے دل بھر گیا ہے، دل کھٹا ہو گیا ہے، اور میں اب کھیل کود کی بجائے اپنا زیادہ تر جو وقت ہے وہ ان کے ساتھ گزارتا ہوں، جس کی وجہ سے میری عادات میں نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ اب میں گنجفا اور شطرنج بھی نہیں کھیلتا اور بھی کسی کھیل کود میں حصہ نہیں لیتا، بس نماز پڑھتا ہوں، اپنا سبق یاد کرتا ہوں، اپنے گھر رہتا ہوں اور اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ 10 سال کے بچے کی سوچ ہے، اس حوالے سے یہ ساری بات چیت تھی۔ سبق آج کا ہمارا بیٹا ہوا مکمل، الفاظ کے معنی بورڈ پہ لکھیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اس سبق کی مشق، تو آپ نے وہ بھی اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کرنی ہے۔ تو یہ الفاظ کے معنی لازمی بورڈ پہ لکھیں، ابھی میں اس کے بعد مٹا دوں گا، تو آپ لوگوں نے اس کو لکھ لینا ہے تاکہ تشریح کرتے ہوئے یہ آپ کے کام آئے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک نئی بات چیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔